खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा पाक और हमेशा कायम रहने वाले नाम में तमाम बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों की सलामती हो। आज हम कलाम में से जिन बातों पर हम गौर करेंगे वो कलाम का हिस्सा है मत्ती उसका 5 बाब और उसकी 8वीं आयत। पाक कलाम में लिखा है, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। आमीन। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि जो हमें इन बातों के भेद, इन बातों के मुकाशफात हम पर खोलता है कि खुदा की ज़ात जो पाक है और जिसने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें भी पाक किया है। और हम शुक्र करते हैं कि वो गुनाह जो आदम और हवा से सरजद हुआ, उस गुनाह के सबब से हम जो नापाकी में जा चुके थे, हमारी ज़िंदगियां नापाक हो चुकी थी, लेकिन यीशु मसीह ने अपने खून के कफ़ारा के वसीला से उन तमाम तर बदियों को, उस नापाकियों को हमारी ज़िंदगी से दूर किया और हम उसकी उम्मत में, उसके कुंबे में शामिल हुए। ये उसका हम पर फजल है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब हम गुनाहगार थे तो उसने हमारे लिए अपने प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह को कुर्बान किया। गुनाह और नापाकी, गुनाह ज़िंदगी में है तो ज़िंदगी नापाक है। इसी सबब से उसने हमारे सबसे पहले गुनाहों को, वो गुनाह जो आदम के वसीला से हमारी ज़िंदगी में सरजद हुआ, उस गुनाह के सबब से हम जो नापाकी में जा चुके थे, खुदा जो हमसे ठंडे वक्तों में बातें करता था, खुदा जो आदम और हवा से ठंडे वक्त में बात करता था, इस सबब से कि वो पाक थे। खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने उन्हें अपने जैसा, अपनी सूरत और शबीह पर खुदा ने आदम और हवा को बनाया। खुदा उनसे बातें करता था क्योंकि वो पाक थे, उनकी ज़िंदगी में कोई ऐब, कोई गुनाह ना था। इसी सबब से खुदा उनसे मिलने आता था। लेकिन जब उनकी ज़िंदगी में गुनाह आया, जब उन्होंने फल को खाया, उनकी आंखें खुली और उनकी ज़िंदगी में जब गुनाह शामिल हुआ, तो हम देखते हैं कि खुदा उनसे बातें करना छोड़ गया। वो गुनाह के सबब से वो खुदा से दूर हो गए। वो खुदा की आवाज़ को सुने और वो डरे, वो घबराए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में गुनाह था। खुदा जो नूर है, जो नूरों का बाप है, जो बदी को देख नहीं सकता, जब वो उनके सामने आता है तो आदम और हवा उन्हें देख के डरते, छुपते हैं। इसी सबब से जब हम देखते हैं कि जब उन्होंने गुनाह किया तो वो बागे अदन से निकाले गए। गुनाह के सबब से उनकी ज़िंदगी से ज़िंदगी चली गई। वो मौत की गुमराही में, मौत की कैद में चले गए, क्योंकि वो नापाक हो चुके थे। और ये फिर हम देखते हैं कि जब उनकी ज़िंदगी में गुनाह आया, पूरी नस्ल इंसानी में बिगाड़ पैदा हो चुका था। पूरी नस्ल इंसानी, जब हम देखें, पूरी नस्ल इंसानी गुनाह के सबब से मौत के कब्ज़ा में, बीमारी के कब्ज़ा में, गुनाह के कब्ज़ा में जा चुकी थी। बागे अदन से निकाला हुआ आदम, जब हम देखते हैं, उसकी ज़िंदगी बहुत दुश्वार, बहुत मुश्किल, गुनाह आलूदा ज़िंदगी, कत्ल, भूख, अफलास, बीमारियां, नापाकी की वजह से उसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी थी। अगर हम कलवरी पे देखें तो बिल्कुल इसके बरक्स यीशु मसीह हमारे लिए जब आया तो उसने इन तमाम गुनाहों को, इन तमाम बदियों को, तमाम नापाकी को, तमाम बीमारियों को, तमाम हमारे हर तरह की रुकावटों को उसने
کلوری پر اپنے خون کو بہا کر اس نے اپنے جان کے کفارہ کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کو بالکل پاک صاف کر دیا۔ اس نے ہر طرح کے گناہوں کو ہماری زندگی سے اس نے دور کر دیا، کیونکہ اس کے لہو میں زندگی ہے، اور وہ زندگی ہمارے تمام تر گناہوں کو مٹاتی ہے۔ اسی زندگی کے سبب سے جب ہم دیکھتے ہیں آدم نے جب ناپاکی کی، جب اس نے گناہ کیا تو اس کی زندگی میں موت آ گئی، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح، جب اس نے ان تمام تر ہمارے گناہوں کو، ناپاکی کو جب اس نے دھویا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں زندگی شروع ہو گئی۔ اور وہ زندگی کوئی عام زندگی نہیں، کوئی ہماری جسمانی زندگی کی جب ہم بات کریں وہ زندگی نہیں، یہ وہ زندگی ہے جو باپ کی زندگی ہے، جو بیٹے کی زندگی ہے، اور وہی زندگی اس نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں شامل کی۔ جب ہم دیکھیں یسوع مسیح، اسی سبب سے کہتے ہیں مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ جب ہم پاک ہیں، جب ہم یسوع مسیح میں پاک کیے گئے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ وہ خود پاک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک بنیں، تاکہ وہ دیوار، وہ پردہ، وہ باڑ جو ہمارے اور باپ کے درمیان آ چکی تھی، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی ناپاکی کو دور کر کے پاک ہو کے ہم اس کے قریب آئیں، اور ہم اس کے تخت کے آگے بیٹھیں۔ جب یسوع مسیح کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم پاک ہوں گے تو ہم اس کے تخت کے لائق ٹھہریں گے، اور اس نے اسی سبب سے، اسی لیے اس نے اپنے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو ہمارے لیے قربان کر کے ہماری ناپاکی کو دور کیا، تاکہ ہم پھر جو باغ عدن سے نکالے گئے تھے، اب ہم باغ عدن میں ہی نہیں بلکہ ہم اس کے تخت کے پاس جائیں اور ہم اس کے جلال کو دیکھیں۔ اگر ہم پہلا پطرس اور اس کا پہلا باب، اس کی 15ویں، اور اگر ہم اس کی 16ویں آیت پر جب ہم غور کریں، تو اس میں خدا کا بندہ پطرس کہتا ہے بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ خدا پاک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی مانند اپنے چال چلن کو ہم پاک کریں، ہم پاک بنیں، تاکہ ہم اس کے سامنے، اس کے تخت کے سامنے ہم جمع ہوں۔ پہلا پطرس اس کی پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ وہ خدا کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جس طرح میں پاک ہوں تم بھی میری طرح پاک ہو جاؤ، تاکہ آدم اور حوا نے جو گناہ کیا ہے، ہم اس کے سبب سے جو ہم اس سے دور ہوئے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہم پھر میل ملاپ کریں، ہم پھر اس کے ساتھ ہم اس کے تخت کے آگے جائیں۔ پالوس رسول عبرانیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں کہتا ہے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا۔ ہمیں آپس میں پاک میل ملاپ رکھنے کی، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم پاک رہیں اور ہم خدا اور اس کے جلال کو دیکھیں۔ آدم اور حوا جب پاک تھے تو خدا ان سے ملنے آتا تھا، لیکن گناہ کے سبب سے ناپاکی جب ان کی زندگی میں آئی تو وہ خدا سے دور ہوئے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں مسیح نے اپنے خون سے ہمارے سارے گناہوں کو دھو کر پھر خدا سے ہمارا ملاپ کرا دیا، اور ہم اگر کلام پر اور مزید غور کریں تو پاک ہونے کے لیے، پاک کے بارے میں کافی آیات، بہت بڑی ایک کلام کی باتیں ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آج ہم ان باتوں پر غور کریں، سیکھیں،
تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو اور زیادہ گہرے طور پر ہم اپنے آپ کو پاک کریں. ہم مسیح کے سبب سے، مسیح کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں، ہم راست باز کیے گئے ہیں. مسیح نے ہماری زندگیوں سے تمام تر گناہوں کو مٹا کر ہمیں پاک کر لیا ہے، اور ہمیں اس فضل کے لیے، اس پیار کے لیے ہمیں اس کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے. آج کا کلام میرے لیے اور تمام سننے والے بھائیوں بہنوں کے لیے اور بزرگوں اور بچوں کے لیے باعث برکت ہو. آمین.